بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے اور اس کی یاد میں اپنے دل کو لگائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے اپنے عظیم الشان نام عطا فرمائے ہیں۔ یہ وہ اسماء الحسنہ ہیں جو کائنات کے ہر ذرے میں اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ جب بندہ ان ناموں کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور اترتا ہے، اس کے سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سکون اترتا ہے جس کی تلاش میں انسان دنیا بھر کے وسائل استعمال کرتا ہے۔ لیکن بہن بھائیوں، سکون کسی چیز یا دولت میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ سن لو، دلوں کا سکون اللہ رب العزت کے ذکر ہی سے ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا سب سے عظیم طریقہ اللہ رب العزت کے ان پاکیزہ اور بابرکت ناموں کا ورد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ نام نہ صرف دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہیں بلکہ ان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہن بھائیوں، انسان کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تنگ دستی، کبھی دکھ اور کبھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہ بابرکت نام ایسے قلعے ہیں کہ جب بندہ انہیں اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو وہ ناقابل شکست حصار میں آ جاتا ہے۔ یہ نام محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ نام اس کے صفات کے مظہر ہیں جو کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ بہن بھائیوں، جب ہم یہ نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کی پناہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی پناہ میں داخل ہو جائے اس پر نہ دنیا کی مصیبت غالب آ سکتی ہے اور نہ کوئی آفت اس کو توڑ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے اور انہیں پکارتے ہوئے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ صرف ناموں کا ورد کرنا انسان کو جنت کی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن بہن بھائیوں، بات صرف اتنی نہیں کہ جب بندہ خاص ناموں کو اپنے دل سے ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اس کی دعائیں وہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم ہر طرف سے مصیبتیں اور ناگہانی آفات کے اندیشے میں ہیں تو اللہ رب العزت کے یہ پاکیزہ نام ہمارے لیے ڈھال ہیں۔ بہن بھائیوں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ہر وقت ایک انجانی خوف اور بے سکونی نے گھیر رکھا ہے۔ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی اچانک مصیبت نہ آ جائے، لیکن سنو، اللہ رب العزت کے یہ اسماء جب زبان پر جاری ہوتے ہیں تو وہ خوف دل سے نکل جاتا ہے اور ایک عظیم قسم کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اور وہ بندہ ہر مشکل کے باوجود اللہ رب العزت کی نصرت کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، کبھی خوش ہوتے، کبھی غم ہوتا، کبھی میدان جنگ ہوتا، کبھی تنہائی کا لمحہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر رہتا تھا۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو ان بابرکت ناموں کے ذریعے یاد کریں، کیونکہ یہ نام صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ ان کو دل کی گہرائیوں سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔
بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہ نام کسی مخصوص حالت یا وضو کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے، چاہے وضو ہو چاہے وضو نہ ہو۔ یہ نام اپنی تاثیر رکھتے ہیں، یہ بندے کو بلندی عطا کرتے ہیں، یہ اس کی روح کو جلا بخشتے ہیں، اور یہ اس کے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ سوچو بہن بھائیوں، ایک بندہ اگر دن کے آغاز میں یہ نام اپنی زبان پر لے لے تو پورے دن اس کے لیے برکتیں اور آسانیاں کھل جاتی ہیں، اور اگر رات کو سونے سے پہلے یہ نام پڑھ لے تو ساری رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بندہ ہر مصیبت اور ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی کہ اللہ رب العزت کے یہ نام سراسر رحمت ہیں۔ بہن بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی خوف نے پکڑا ہوا ہے، لیکن جس بندے کی زبان پر یہ بابرکت نام رہتے ہیں وہ خوف زدہ نہیں رہتا، اس کا دل پرسکون رہتا ہے، اس کی سوچ مثبت رہتی ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان ناموں کی تاثیر سے ان کے دل نورانی ہو گئے، اور وہ اس دنیا کی مصیبتوں کو بھی سکون کے ساتھ جھیلتے رہے۔ بہن بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات نازل فرمائے، لیکن ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنے نام خود ہمیں سکھائے تاکہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت کے یہ نام ہماری زندگی کے لیے چراغ ہیں اور ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، جب کوئی بندہ دل سے اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پکارتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی خاص نظر کرم سے دیکھتا ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے پکارو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے بندے اور رب کے درمیان قربت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ قربت ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتی ہے۔ بہن بھائیوں، اس پہلے حصے میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت نام ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ان کی برکت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، ان کی تاثیر سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص بنا دیتے ہیں۔ اب ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کے ان پاکیزہ ناموں کو یاد کریں تاکہ ہماری زندگی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے اور ہمارا دل اللہ رب العزت کی محبت میں رچ بس جائے۔ میرے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ رب العزت کے ناموں کی فضیلت اور تاثیر کو دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے اندر ایسے بے شمار روشن واقعات ملتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، بس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، عن قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی حاجتیں پوری ہوں، تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے تو اسے اپنے رب کو انہی پاکیزہ ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا اور ان کے ذریعے دعا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے بہن بھائیوں، تاریخ کے اوراق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص سخت غم اور تکلیف میں گرفتار تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں ایسی دعا سیکھنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میری مشکل دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے پکارو، اس کی ذات کو اس کے صفات کے ذریعے یاد کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ نہایت پسند ہے کہ بندہ اس کے ناموں کے ساتھ اس سے دعا کرے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ واقعات اور یہ احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ ہمیں یہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام محض زبان پر لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک خاص راز ہے، ان کے اندر ایک خاص روحانی طاقت ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے ان پاکیزہ ناموں کو پڑھتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندھیرے اجالے میں بدل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو دعا میں اللہ رب العزت کو اس کے تمام ناموں کے ساتھ پکارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، سنو، یہ شخص اللہ رب العزت کے سب سے عظیم نام سے دعا کر رہا ہے، اور جس نے اس نام سے دعا کی اللہ رب العزت نے اس کی دعا رد نہیں فرمائی۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، سوچو، جب ایک بندہ اپنی فریاد اللہ رب العزت کے ان عظیم ناموں کے ساتھ پیش کرتا ہے تو وہ بندہ کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کے ان ناموں سے مزین کیا، کیونکہ یہ نام دل کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یہ نام نہایت محبوب ہے۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرے اور اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے یاد کرے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تجھے تیرے محبوب ناموں سے پکار رہا ہے، اور اس کی دعا قبول فرما لے۔ اور میرے بہن بھائیوں، یہ حقیقت بھی تاریخ میں درج ہے کہ ایک صحابی جنگ کے میدان میں زخمی ہوئے تھے اور زبان پر اللہ رب العزت کے نام جاری تھے۔ وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ رب العزت کے ناموں کے ذکر کی برکت ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلی اور فرشتے اس پر مسکرا رہے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ واقعات ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام کس قدر عظیم طاقت رکھتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور آخری لمحات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ان بابرکت ناموں سے تر رکھیں، کیونکہ وہ یہی نام ہیں جو ہماری زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتے ہیں اور ہماری آخرت کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اب ہم اس اصل راز اور خزانے کی طرف آ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ اللہ رب العزت کے یہ خاص نام جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس پر کوئی ناقابل برداشت مصیبت نہیں آتی اور نہ ہی اس کو اچانک موت آتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو اپنی خاص حفاظت اور پناہ عطا کرتا ہے۔ اور یہی وہ 21 نام ہیں جس کے بارے میں محدثین اور بزرگان دین نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے اور جنہیں پڑھنے کی برکت سے بندہ مشکلات سے نجات پاتا ہے۔ بہن بھائیوں، وہ 21 نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا غفور، یا شکور، یا فتاح، یا رزاق، یا قدیر، یا جبار، یا سلام، یا مؤمن، یا عزیز،
یا حلیم یا سمیع یا بصیر یا علیم یا حکیم یا ولی یا لطیف، ان ناموں کے اندر وہ تاثیر ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ثابت سمجھ آتی ہے کہ جب ہم یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کی اس صفت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ہر مخلوق پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جب بندہ یا غفور یا شکور کہتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس صفت کو پکار رہا ہوتا ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی شکر ادا کرنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رات کو اپنے بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ معاف کرے، اور دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ معاف کرے۔ اور یہ سب یا غفور کے معنی میں ہے۔ بہن بھائیوں، جب بندہ یا رزاق کہتا ہے تو وہ اس ذات کو پکارتا ہے جو ہر ذرے کو روزی دیتی ہے۔ پرندے بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور سیر ہو کر لوٹتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے رزق دینے کی صفت کی برکت سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندے کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکا نکلتا ہے اور شام سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث تھی۔ بہن بھائیوں، جب کوئی دل ٹوٹا ہوا ہو تو وہ یا لطیف پڑھے تو اللہ رب العزت کے لطف کی تجلیات نازل ہوتی ہیں اور دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں، اور کوئی خوف میں ہو تو وہ یا سلام یا مؤمن کہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں امن بھر دیتا ہے۔ جب کوئی بے سہارا ہو تو وہ یا ولی کہے تو اللہ رب العزت اس کا دوست اور کا ساز بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو تو وہ یا تواب کہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ 21 نام ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دن میں کسی بھی وقت ان ناموں کو پڑھے، چاہے وضو ہو یا چاہے نہ ہو، لیکن اگر وضو کے ساتھ ہو تو نور اعلیٰ نور ہے۔ ان ناموں کو ایک ایک کر کے دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ ہر نام کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ 21 نام فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو پورا دن اس کی حفاظت میں گزرتا ہے، اور اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو پوری رات اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ ورد بہت آسان ہے لیکن اس کے نتائج بہت بڑے عظیم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے پکارو اور جان لو کہ وہ پردوں کے پیچھے سے سن رہا ہے اور دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے بہن بھائیوں، اب ہم سب کو چاہیے کہ ان ناموں کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ رب العزت، ہم سب بہن بھائی تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، تیری در کے سوالی ہیں، تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنے ان پاکیزہ ناموں کی برکت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لے، ہمیں اچانک موت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، انہیں دین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر میں مصروف رکھ، ہمیں اپنی
اپنی اطاعت گزار زندگی نصیب فرما اور ہماری موت ایمان پر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔